اگر آپ کاروباری شخص ہیں, کاروبار کرتے ہیں اور آپ کی اپنی کمپنی ہے اور اپنے کاغذوں میں یہ لکھ رکھا ہے کہ میں کمپنی سے 3,30,000 روپے ماہوار تنخواہ لیتا ہوں, تو آپ ٹیکس کی بریکٹ میں آ جاتے ہیں. لیکن میرے اور آپ جیسے پروفیشنل, اگر ہم کسی ادارے کے ملازم ہیں, جیسے ہم پبلک ٹی وی کے ملازم ہیں, تو ہماری ماہانہ تنخواہ اگر 5 لاکھ روپے تک نہ ہو تو ہمیں عموماً معاف رکھا جاتا ہے. بگ یعنی ٹیکس بریکٹ, چھوٹے ٹیکس پیر میں تو یار بگ ٹیکس بریکٹ میں, بگ ٹیکس بریکٹ سلیب کی بات کر رہا ہوں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں اس پہ ٹیکس جو ہوتا ہے نا بگ, میں بگ اس لیے کہہ رہا ہوں, سنو نا یار, 35% ریٹ ہوتا ہے. پھر اگر میری 5 لاکھ روپے تنخواہ ہے میری, اور میں کاروبار نہیں, میں کسی فرم کا ملازم ہوں, تو مجھ سے 35% ٹیکس کاٹا جائے گا. او مائی گاڈ. ٹھیک ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ ایسا کریں کہ وہ شخص, یہ اگرچہ طے نہیں ہو رہا کہ کیا اس سے بھی 35% کاٹنا ہے, لیکن وہ شخص جس کی تنخواہ 50,000 روپے ماہوار ہے اس کو بھی ٹیکس نیٹ میں لائیں. اب ہو سکتا ہے کہ 4 یا 5% لگا دیں اس پہ ٹیکس, لیکن 4 یا 5% ٹیکس بھی 50,000, مطلب ایک بندے کی تنخواہ بنتی ہے 51,000, 4% لگے تو 2,000 روپے کٹ جائیں گے. 50 کٹ گیا. اس کے بعد چلیں جی 49 آ گیا, 48 ہو گیا نا, 48 ہو گیا. 48 میں وہ بیچارے کا بجلی کا بل آیا 15,000, سوئی گیس کا بل آیا 10,000, باقی اس نے بچے 2 بھی اگر ہوں پڑھانے, اگر کرائے کے مکان میں رہتا ہے تو مزید تباہی. تو یہ ہمارے نام نہاد نیگوشیٹر جو کہ ان کو 4-1 یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب اس وقت تو 1 لاکھ روپے ماہوار بندی ٹکی تنخواہ لینے والا آدمی بھی خط غربت سے نیچے جا رہا ہے. آئی ایم ایف نہیں, اب اس میں آئی ایم ایف کو کیوں ہم مورد الزام ٹھہراتے ہیں؟ بھائی, یہ آئی ایم ایف نے باقاعدہ لکھ کر ایک تھوڑا سا خدا کے لیے پڑھ لیا کریں. یہ جو ہے نا جذبہ ایمانی سے زندگی نہیں چلتی, مصیبت یہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے پھر بندہ صحرائی ہو یا مرد کوہستانی ہو, ٹی وی پہ نہ بیٹھو. سمجھ گیا ہوں میں, پر میرا پوائنٹ تھوڑا سا پڑھ لیا کریں. پڑھ کے گال کر رہے ہیں نا سر. جیسے آج وکلا والی پوائنٹ آپ نے کلیئر کیا کہ بھائی وہ وکلا اور کورٹ کا مسئلہ, یہاں میں ایک مسئلہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. آئی ایم ایف نے کہا, آئی ایم ایف نے کیوں کہا, تاکہ جو ہمارے اوپر ایکسٹرا برڈن ہے وہ شیئر ہو سکے نا. تو آپ ٹیکس نیٹ بڑھائیے نا, سلیبیں مت بڑھائیے. تو کیوں نہیں اسحاق ڈار صاحب تو رہے ہیں نا, وہ وزیر خارجہ ہیں آج کل, تو وہ خزانہ بھی رہے ہیں, تو بتائیں وزیر خزانہ کو جا کے بھائی اس طرح کمیونیکیٹ کرو کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھاؤ, جو ٹیکس نہیں دے رہا اس کو اس میں شامل کرو. آپ غریب اس پہ ٹیکس پھر بڑھا دیتے ہیں جو ٹیکس دے رہا ہے. تو آئی ایم ایف نے تو کہنا نا کہ اپنا برڈن کم کرو. ہم آئی ایم ایف کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. آئی ایم ایف کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمیں راہ راست پہ لا رہے ہیں وہ چیزیں جو ہمیں خود ذہن میں آنی چاہیے. اللہ بھلا کرے. آپ نے کتنی پڑھی لکھی بات کی, لیکن چونکہ ہم بہت پروقار قوم ہیں, ہمیں کوئی بور نہیں کر سکتا, ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. آئی ایم ایف والوں آپ کی مہربانی, آپ آئے بھیا, سیدھی سادی بات ہے کہ یہ چند گھرانوں کے قبضے میں آیا ہوا ملک ہے, چند اشرافیہ کے ہاتھ میں آیا ہوا ملک ہے. یہ اس ملک کے اندر مڈل کلاس کو انہوں نے زندہ نہیں رہنے دینا. یہ چاہتے ہیں کہ مڈل کلاس, اور یہ اسی لیے وہ آ رہی ہے پروجیکشن کہ 1 کروڑ گھرانہ جو ہے وہ خط غربت سے نیچے جانے والا ہے. یہ ہمیں دھکیل رہے ہیں کہ جاؤ. تم کیسے کوٹ پہن کے بیٹھ گئے؟ یہ ہے ہمارا حکمران طبقہ. اور پھر آپ جیسے ان کے طرف ارے صاحب ٹیکس نیکس بڑھنا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, کبھی نہیں آپ پوچھیں گے اللہ تللے جی جناب آپ بھی تو کچھ اپنے کام کیجئے. آپ کے اسپیشل جہاز کیوں ہیں؟ یہ ایمان کی حرارت سے اڑتے ہیں, اس کے پیسے, اس میں پیٹرول لگتا ہے نا, جیٹ آئل, اس کے پیسے دیتے ہیں نا سر, جیٹ فیول کے بھی سر, وہ آپ کو مفت تھوڑی ڈلواتے ہیں. چلیں جی بھائی صاحب, میں اس کے بارے میں آپ سے کیا بحث کروں. میں آپ کے ساتھ کوئی مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ بری خبریں سنا رہے ہیں, آپ کریں میں آئی ایم ایف کے پروگرام پہ میں نے فیصلہ کیا ہے. مجھے یہ پتا لگا ہے, مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ عدنان حیدر خوش تھا کہ آئی ایم ایف کا بڑا پروگرام لے گا, پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہوگی, اس غریب کے دکھ ٹلیں گے. دوسرا جو ہے ہم نے ایک اور غریب کا دکھ جو ہے آئی ایم ایف نے مصر میں بھی دور نہیں کیا, وہاں پہ بھی پروگرام چلتا چلا جا رہا ہے.
جس ملک میں بھی IMF کا پروگرام چلتا چلا جائے نا، وہاں غربت اگر کوئی ختم ہوئی، آپ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ 5 مضامین میں MPhil کر چکے ہیں، میری آپ سے درخواست ہے کہ کل آتے ہی کہیے گا کہ جی ٹھہر جائیں، آج ہم نے کوئی موضوع ڈسکس نہیں کرنا۔ نصرت صاحب، یہ 2 ممالک ہیں، یہ IMF کے پروگرام میں آئے اور وہاں پہ اب غربت نہیں، وہ جاپان کا اور ناروے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ 2 ایسے ملکوں کے نام مجھے بتا دیجیے۔ چلو انڈیا ایک مثال ہے ہمارے سامنے، IMF سے پیسے لیے 90s کے سٹارٹ میں لیے، دے ٹک فرام ورلڈ بینک، چلو سوری ورلڈ بینک، وہ قرضہ لیا تھا اور کیا سونا گروی رکھ کے۔ آگے بات کیجیے نرسمہا راؤ نے جی، نیکسٹ واٹ نیکسٹ؟ یار ہم بھی کچھ واٹ نیکسٹ؟ مجھے اب دیکھیں، ہم ایک پازیٹیو کر کے تینر لکھ دیے گروی، ایڈا سونا تو ایڈا ساڈا اپنا مل وکدا سجن وک جاوے دینا۔ آپ دیکھیں سننے والے بیچارے مجبور ہیں، نصرت جاوید کی پروگرام دیکھتے ہیں، وہ اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ بھائی آپ بہت خوش رہے۔ عدنان صاحب جو ہے آپ کو خوش رکھیں گے انشاءاللہ، اور IMF کو یہ کہیں گے چلو لگا جاؤ، ٹھیک ہے جی، بہت بس ان پہ اعتبار کریں اور اللہ آپ کو خوش۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ نصرت صاحب جب تک اس کرسی پہ بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ، ان کے خدشات جو ہیں وہ حقیقت کا روپ دھارتے رہتے ہیں۔ اینی وے، اب میں آج پہلی دفعہ آپ کو ایک بری خبر دینے لگا ہوں۔ میں نے کہا بریاں خبراں ٹھیکا تھوڑے سی میں نے رکھا نا، ایک میں بھی دے دیں سال اس۔ تو بری خبر یہ ہے، آج خیر اخباروں نے بھی لکھا ہے اس کے اوپر، کہ پرائم منسٹر نے کوئی گرین سگنل دے دیا کہ ریگولیٹ کیا جائے سوشل میڈیا کو۔ اردو اخباروں نے بھی لکھا ہے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ریگولیشن اور اتھارٹی۔ تو یہ جو آپ تشنگی لے کے اٹھتے ہیں اور آپ کا دل کرتا ہے، مچلتا ہے دل کہ میں بھی یوٹیوبر ہوں تو اتنے بہ جاؤں تو کھول کے کھیٹاں، وہ تھوڑا اتنے تو خواب بھی میرے خیال ہے ادھورا ہی رہ جائے گا۔ تو آج کل ہی شروع کر لو تاکہ مہینہ ایک مل جائے آپ کو۔ مہینے میں کیا، وہ تو پڑھنے بھی نہ پائے تھے کہ گرفتار ہوں۔ مقصد ہے کہ گالتے کو ایہو جی دسو، پھر یہ ہے کہ سیاست پہ بات نہیں کیا کریں گے کہ یا اس سے بھی روک دیا جائے گا؟ نہیں، ریگولیٹ کر دیا جائے گا نا، جب ہم بھی بات کرتے ہیں، اب سوشل میڈیا بات کرتے ہیں، چلو یار کیا بات، کم از کم یہ تو کہہ سکتے نا، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، وہ جنہیں کوئی ہے نہیں۔ چلو نہیں، مقصد یہ کہ دیکھو بات سنو میری، ہم جو لوگ ہیں یہ آزادی اظہار وغیرہ وغیرہ، یہ کانسیپٹ سارے کے سارے جو ہیں یہ تو یورپ شورپ سے آئے ہیں نا، لیکن ہمارے ہاں ایکسپریشن تو کہیں نہیں گیا نا۔ اب مثال کے طور پر بڑے بگنگ ڈیوائسز ہوتے ہیں آپ کی بات سننے کا، دیکھیے کتنے خوبصورت انداز میں غالب نے ان کا مذاق اڑایا ہے۔ غالب اس زمانے میں سر آگہی دام شنیدن بگنگ بے لسننگ ڈیوائسز ہیں نا، دام شنیدن سمجھتے ہو، سننے والی، ٹھیک ہے، شنید سے، تھینک یو ویری مچ۔ ہاں، آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا ان کا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ میں تو پکڑا ہی نہیں دینا، سمجھ آئی بات؟ کلاسک بات کی۔ آپ کا جو لکھنے والا رہا ہے یہ استعارہ ایجادی اس لیے ہوا ہے نا، اب وہ اور باقی جان کیسے چھوڑاتا تھا کہ قاصد ملنے نہیں دے رہا، یعنی کہ قاصد پیغام غلط پہنچا رہا ہے، دربان گھسنے نہیں دے رہا، جس کے ذریعے پیغام بھیجا جا رہا تھا بالآخر وہ مک گیا، یعنی وہ خود تھرو ہو گیا محبوب کے ساتھ۔ میرا سلام کہیو اگر نامہ بھر ملے، جدے خط پجوا نظر غالب صاحب، وہ آپ تھرو ہو گیا، سمجھ گئے بات؟ مقصد یہ ہے کہ اگر ان موضوعات پہ گفتگو کی اجازت مل جائے کہ اس پہ بھی کچھ نہیں، یہاں بھی آپ بول سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ نا کہ اب سوشل میڈیا میں مخالف نہیں ہوں سوشل میڈیا کا، لیکن بہت حد تک لمٹس کو کراس کر دیا۔ دیکھو ہمارے ہاں 2 ہیں، ایک تو جو میری عمر کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں، مطلب جیسے میں ہوں، میں واقعتاً میں نے شوقیہ پروف ریڈنگ سے سیکھنا شروع کیا اس کام کو، اور باقاعدہ بائی چوائس جرنلسٹ بنا، پھر ظاہر ہے کہ بڑے دھکے کھائے، مار کھائے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن اب بچے ہیں ان کے ہاتھ میں اگر یہ ہے اور وہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو لوگ نگیٹلی کہتے ہیں جی یوٹیوبر۔ سر نہیں، یہ طریقہ غلط، یہ تو ہم نے کل بھی کہا تھا، ٹھیک ہے، یہ طریقہ غلط۔ ڈیو رسپیکٹ، ٹھیک ہے۔ If people with new technology are articulating themselves, expressing themselves, let them be۔ لیکن اب وہ جو طریقہ ہے کہ آپ بے پرکی اڑائیں، دیکھیے اتنی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں، مثلا کیوس مشین ایک کتاب ہے، وہ آپ پڑھیں کہ کیسے ادھر برما میں جو مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے، روہنگیا مسلمانوں کا، اس میں سوشل میڈیا کا کیا کردار تھا۔
واٹس ایپ اور اسی طرح سوشل میڈیا کے پیغامات نے سری لنکا میں جو آگ بھڑکائی، جو یعنی یعنی بدھزم کو ایکسٹریمزم، حالانکہ بدھزم کے بارے میں ویسے تو ہے نا مشہور بہت ڈاؤن ٹو ارتھ اور ہیومینٹی والے ہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ جو بات ہے، لوگوں کی عزتیں اچھالنا، پگڑیاں اچھالنا. اب مثال کے طور پر اب آگے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی آ جانی ہے. نہیں، اب پتہ چلے کہ ایک ٹائم کی کمی ہے. خاتون جس سے میں اپنی زندگی میں کبھی ملا ہی نہیں ہوں، ٹی وی پہ ایک وائرل ہو رہی ہے کہ میں اس کے ساتھ اس عمر میں ڈانس کرتا پایا جا رہا ہوں، اگرچہ مجھے بڑی خواہش ہو شاید، لیکن وہ بیچاری تو نہیں ٹھیک ہے، یو آر رائٹ. کئی چیزوں، کئی خطرات ہیں اس پہ، بٹ آئی وانٹ ٹو آسک، ٹائم کم ہے میرے پاس. ایک آ گئی ڈیجیٹل رائٹ پروٹیکشن اتھارٹی جو اس ڈیجیٹل چیزوں کو ریگولیٹ کرے گی. اچھا، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن اتھارٹی بن گئی ہے، جو سائبر ونگ تھا ایف آئی اے کا، اس کو علیحدہ کر دے گا، لیکن اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز تو ابھی نہیں بنے نا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اتھارٹیز بنے گی تو سوشل میڈیا کہاں کس طرف جائے گا؟ عدنان بھائی، گزارش یہ ہے کہ یہ بات کرنا کہ سوشل میڈیا کو کسی نہ کسی طرح اگر قابو پہ نہ لایا گیا تو دیر ول بی کیوس، تو وہ جھوٹ ہوگا جو کہے گا. دیکھیے، بنگلہ دیش نے لا بنایا ہے، انڈیا میں بہت ٹائٹ کنٹرول ہے، اس کے باوجود انڈیا میں بہرحال یوٹیوب بھی چل رہے ہیں، موجو کر رہی ہیں برکھا دت، وہ جو اپنا وہ جو یار بہت مشہور رویش کمار، نہیں یار، وہ اپنا یہ ہری شنکر جو ہے وہ اپنا وہ کر رہا ہے، کٹ تک لٹر بہت اچھا کر رہا ہے. پھر کرن تھاپر اتنا زبردست انٹرویو 1-on-1 کرتا ہے، اڑا کے رکھ دیتا ہے. وائر ایک وہاں پہ ادارہ کام کر رہا ہے اور وہ اکثر عذاب میں رہتا ہے ہونے کے باوجود سوشل میڈیا. What I want to say is کہ آج کے دور میں آپ ضرور ریگولیٹ کریں. ریگولیٹ بیسیکلی کہ لوگوں کی پریویسی اور عزتیں نہ اچھالی جائیں، لوگوں پہ غلط الزام. لیکن نوجوان آج کا جو ہے وہ تو یار، اچھا اب بہت سارے لوگ تو ختم ہو گیا. آپ کا ٹویٹر چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ سنیں، چلتا ہے کہ نہیں چلتا نا. پہلے آپ ڈیپینڈنٹ تھے اس پہ، میں اس پہ گزارا چل گیا، بیماری کی حد تک گزارا چل گیا آپ کا. نہیں تو میں پتھر کے زمانے میں چلا گیا. مجھے اب اگر خبر نہیں، یہ کوئی طریقہ